ناظرین، حزب اللہ نے آخرکار تنگ آ کر اسرائیل کے خلاف اسٹرائکس کا آغاز کر دیا ہے۔ حزب اللہ نے سرحد پر واقع کفر شعبہ پہاڑیوں میں رویسات العلم کے مقام پر ایک اسرائیلی فوجی قافلے کو گھات لگا کر حملے کا نشانہ بنایا۔ گھات لگا کر کیے گئے حملے کے نتیجے میں 2 اسرائیلی گاڑیاں تباہ ہوئیں۔ حزب اللہ نے قافلے پر گائیڈڈ میزائلوں، توپ خانے اور دوسرے آتشی آلات سے ایک مشترکہ حملہ کیا تھا۔ تنظیم نے مزید کہا جب قافلہ پہنچا اسے گائیڈڈ ہتھیاروں، توپ خانے اور میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا، جس کی وجہ سے 2 گاڑیاں تباہ ہوئیں۔ دشمن نے نقصانات کو چھپانے کے لیے دھواں چھوڑنے والے گولے داغے۔ اس کے جواب میں اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان میں کفر شعبہ اور مرکبہ میں لبنانی حزب اللہ کے بنیادی ڈھانچے پر بمباری کی۔ اس کے علاوہ حزب اللہ کی فائرنگ سے ایک اسرائیلی ہلاک ہو گیا۔ اس امر کا اعلان اسرائیلی فوج نے کیا ہے۔ ان دنوں اسرائیلی فوج اور ایرانی حمایت یافتہ حزب اللہ کے درمیان جھڑپوں میں اضافہ ہو گیا۔ اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان کو بطور خاص ہدف بنا رکھا ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس نے حزب اللہ کے جنوبی کمان میں شامل کمانڈروں کی بڑی تعداد کو ہلاک کر دیا۔ دوسری جانب حزب اللہ نے بھی اسرائیلی سرحدی علاقوں تک اپنی کارروائیوں کو جاری رکھا ہوا ہے اور آئے روز دونوں کے درمیان جھڑپیں ہو رہی ہیں، جس کے نتیجے میں فریقین کے سرحدی علاقوں سے جڑے ہزاروں شہری نقل مکانی پر مجبور ہو چکے ہیں۔ حزب اللہ نے راکٹ حملے بڑھا دیے اور مقابلتاً زیادہ جارحانہ انداز کے ساتھ کارروائیاں کر رہی ہے۔ دونوں طرف سے یہ احساس پایا جاتا ہے کہ جس رفتار سے دونوں طرف سے شدت آ رہی ہے، اس کے نتیجے میں 2006 کی طرح ایک مکمل اور بھرپور جنگ چھڑ سکتی ہے، جیسا کہ رواں ہفتے کے دوران دونوں فریق زیادہ شدت سے ایک دوسرے پر حملہ آور ہونے کی کوشش میں ہیں۔ حزب اللہ نے متنازعہ شیبہ فارمز پر بھی ٹینک شکن میزائل فائر کیے تھے اور اسرائیل کے شمالی علاقے ہارڈوو کو نشانہ بنایا۔ اس دوران ایک اسرائیلی کارکن جو انفراسٹرکچر کی تعمیر میں مصروف تھا وہ زخمی ہوا اور بعد ازاں ہلاک ہو جانے کی تصدیق بھی کر دی گئی۔ اسرائیلی میڈیا نے اس شخص کو بعد از ہلاکت عرب شہری قرار دیا۔ اسرائیلی پولیس نے بین الاقوامی خبر رساں ادارے کو بتایا کہ اس شخص کی شناخت ہو گئی ہے، مگر اس کو ٹرک نے ٹکر ماری تھی، جس کے بعد اسرائیلی فوج کے جنگی طیاروں نے جنوبی لبنان کے شیبہ گاؤں میں بمباری کر کے حزب اللہ کے اہداف کو نشانہ لیا۔ اسرائیل کی جانب سے جنوبی لبنان ہی کے علاقے عین التینہ کے علاقے میں ایک فوجی کمپاؤنڈ کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ لبنان کی نیشنل نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق شیبہ گاؤں، کفر شعبہ اور ہیلٹا میں مجموعی طور پر 150 سے زائد اسرائیلی گولے فائر کیے گئے، جس سے مقامی لوگوں کے گھروں کو نقصان پہنچا۔ دوستو، 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے حماس کی حامی حزب اللہ اسرائیلی فوج کے ساتھ تقریباً روزانہ فائرنگ کا تبادلہ کر رہی ہے۔ AFP کے اعداد و شمار کے مطابق 8 اکتوبر سے اب تک لبنان میں کم از کم 380 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں حزب اللہ کے 252 اہلکار اور درجنوں عام شہری شامل ہیں۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس کی سرحد پر 11 فوجی اور 9 شہری مارے گئے ہیں۔ امریکی بلومبرگ ایجنسی نے انکشاف کیا کہ ایران اور اس کے منسلک ملیشیاؤں کے ساتھ تنازعات میں بڑھتے ہوئے خطرات کی روشنی میں اسرائیل نے لبنانی حزب اللہ کے ساتھ ممکنہ جامع جنگ کے لیے اپنی تیاریوں کو تیز کر دیا ہے۔ فوج نے ایک بیان میں کہا کہ اسرائیل اس وقت ملک کے شمال میں زمینی، بحری اور فضائی افواج کے لیے اضافی فوجی تربیت کا اہتمام کر رہا ہے۔ اس محاذ پر دشمن کا مقابلہ کرنے کے مختلف اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ فوج نے اپنے بیان میں مزید کہا کہ علاقے میں مقامی کمانڈروں کو آپریشنز کے بارے میں بریفنگ دی گئی تاکہ لڑائی جاری رکھنے کی تیاریوں میں تیزی لائی جا سکے۔ اسرائیلی فوج کو فرنٹ لائن پر تیزی سے اور وسیع پیمانے پر متحرک کرنے کے لیے اضافی سٹوریج کی سہولیات قائم کی جا رہی ہیں۔ بلومبرگ کے مطابق 7 اکتوبر کو حماس کے اسرائیل پر حملے کے بعد سے اسرائیل تقریباً روزانہ کی بنیاد پر حزب اللہ کے ساتھ فائرنگ کا تبادلہ کر رہا ہے۔ اس ماہ 1 اپریل کو دمشق میں ایرانی قونصل خانے پر اسرائیلی حملے، 13 اپریل کو ایران کی جانب سے ڈرونز اور میزائلوں سے اسرائیل پر حملے اور 19 اپریل کو اسرائیل کی اصفہان میں جوابی کارروائی کے تناظر میں اسرائیل کی حزب اللہ سے کشیدگی میں بھی شدت آ گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک سینئر اسرائیلی عہدیدار نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی درخواست پر بتایا کہ خیال کیا جا رہا ہے کہ حزب اللہ کے پاس تقریباً 1.5 لاکھ میزائل اور گولے ہیں۔ ان میں سے بعض میزائلوں کی رینج اتنی لمبی ہے کہ وہ اسرائیل کے کسی بھی حصے میں پہنچ سکتے ہیں۔ صہیونی عہدیدار نے بلومبرگ کو یہ بھی بتایا اگر ایک آل آؤٹ جنگ چھڑ جاتی ہے تو اسرائیل کا اندازہ ہے کہ بنیادی منظرنامہ میں لبنان سے یومیہ 5000 تک میزائل داغے جا سکتے ہیں۔ یمن، شام، عراق میں دیگر ایرانی پراکسیز کی طرف سے کئی سو مزید میزائل داغے جا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا ایک مکمل جنگ چھڑنے پر حزب اللہ ممکنہ طور پر بنیادی ڈھانچے کی تنصیبات پر حملہ کرنے کی کوشش کرے گی۔ ان تنصیبات میں پاور پلانٹس، پانی کی پائپ لائنز، بندرگاہیں، ایئرپورٹس اور دیگر مواصلاتی مقامات شامل ہوں گے۔ ناظرین، اس پورے تنازع پر بلومبرگ نے رپورٹ کیا کہ اسرائیل حزب اللہ کے ساتھ 15 سال سے زیادہ عرصے سے جنگ کی تیاری کر رہا ہے۔ اسرائیل نے کسی بھی اچانک حملے کی تیاری کے لیے حکومتی وزارتوں، مقامی حکام اور دیگر ایجنسیوں کے درمیان ہم آہنگی کے لیے ایک قومی ہنگامی اتھارٹی بھی قائم کر رکھی ہے۔
اسرائیل کے پاس دی کمپاؤنڈ کے نام سے معروف ایک منصوبہ موجود ہے۔ یہ ایک خفیہ دستاویز ہے جو حزب اللہ کی صلاحیتوں کی وضاحت کرتی ہے۔ اس منصوبے کے تحت حملوں سے حزب اللہ کا زیادہ سے زیادہ نقصان ہو سکتا ہے۔ غزہ کی پٹی پر اسرائیلی جنگ کے آغاز کے بعد سے شامی رجیم اس جنگ سے دور رہنے اور کسی براہ راست محاذ آرائی سے گریز کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ حالانکہ تجزیہ نگاروں کا خیال ہے کہ اسرائیلی حملے کے ذریعے دمشق میں ایرانی قونصل خانے کو نشانہ بنانے سے خطے میں تقریباً جنگ کی آگ بھڑک اٹھی ہے۔ دوسری طرف شامی صدر بشار الاسد اسرائیل کے خلاف براہ راست جنگ سے دور رہنے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ مغربی سفارتکار کا خیال تھا کہ بشار الاسد کو خاص طور پر مغربی ممالک میں ضبط کیے گئے اثاثوں کے ملنے کی امید ہے، جبکہ روس اسے جنگ سے دور رکھنے کی الگ سے کوشش کر رہا ہے۔ انہوں نے اپنے اس یقین کا بھی اظہار کیا کہ بشار الاسد حماس سے نفرت کرتا ہے اور اخوان المسلمین کی حمایت کرنے کی کوئی خواہش نہیں رکھتا، کیونکہ حماس اور اخوان نے شام میں بشار الاسد رجیم کے خلاف اپوزیشن تحریک کی حمایت کی تھی۔ شام میں ایرانی اہداف کے خلاف اسرائیلی حملوں کی رفتار 7 اکتوبر کے بعد کئی گنا بڑھ گئی ہے۔ ناظرین، اسرائیل اور فلسطین کے حامیوں کی آپسی لڑائی کے دوران امریکہ منافقانہ رویہ اپنا رہا ہے۔ ایک طرف وہ جنگ بندی کے بارے میں خود کو متحرک قرار دیتا ہے تو دوسری طرف یوکرین کو بھرپور اسلحہ فراہم کر رہا ہے۔ امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے اعلان کیا کہ امریکہ یوکرین کو اضافی پیٹریاٹ میزائلوں کی کھیپ فراہم کرے گا تاکہ یوکرین روس کے خلاف اپنے فضائی دفاعی نظام کو بہتر بنا سکے۔ پیٹریاٹ میزائلوں کی یہ فضائی فراہمی یوکرین کے لیے امریکہ کے $6 ارب کے نئے امدادی پیکج کا حصہ ہے۔ یوکرین کو فراہم کردہ پیٹریاٹ میزائلوں کی یہ کھیپ ایئر ڈیفنس سسٹم میں اضافہ ہوگا۔ پیٹریاٹ میزائل اس پیکج کا حصہ ہیں جو نیشنل ایڈوانسڈ سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم کے لیے فضائی دفاعی لانچرز اور میزائلوں کو مربوط بنانے کے لیے شامل کی گئے ہیں۔ یوکرین کے پاس موجود ہتھیاروں میں ریڈار پرانے دفاعی فضائی نظام سے متعلق ہیں جو یوکرین کے پاس سوویت یونین کے وقت سے چلی آ رہی ہیں، جو اب ناکارہ ہیں کیونکہ وہ پرانی ٹیکنالوجی سے تعلق رکھتی ہیں۔ چند روز پہلے امریکہ نے یوکرین اور اسرائیل وغیرہ کے لیے مجموعی طور پر $95 ارب کے نئے فوجی امدادی پیکج کی منظوری دی ہے۔ یہ خطیر مالیت کے حامل پیٹریاٹ میزائل بھی اس نئے پیکج کی وجہ سے یوکرین کو ملیں گے۔ دوستو، امریکہ یوکرین کے سب سے بڑے حامی ملکوں میں سے ایک ہے۔ فروری 2022 میں روس یوکرین جنگ شروع ہونے کے بعد سے اب تک امریکہ نے یوکرین کو $44 ارب مالیت کی فوجی و دیگر امداد دی ہے۔ رواں سال کے دوران امریکہ نے یوکرین کے لیے اس دوسرے امدادی پیکج کا اعلان کیا۔ اس سے پہلے ماہ مارچ میں $300 ملین کا امدادی پیکج دیا گیا تھا۔ یہ رقم پینٹاگون نے دیگر خریداروں کے لیے محفوظ کر رکھی تھی، لیکن مارچ میں یوکرین کو دے دی گئی، جبکہ امریکہ کا ایک مشترکہ اعلامیہ یہ بھی ہے کہ وہ پوری دنیا میں جنگ ختم کر کے امن چاہتا ہے، لیکن وہ ایسے لوگوں کی اب بھی حمایت کر رہا ہے جو غزہ میں کم از کم جنگ کو مزید ہوا دے رہا ہے۔ جیسا کہ اسرائیلی وزیر خزانہ سمیٹرج نے سخت الفاظ میں غزہ کی پٹی میں حماس کے خلاف جاری جنگ کی حمایت کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بے سود اور اسرائیلی قومی سلامتی کے لیے ضرر رساں مذاکرات کی بجائے غزہ کی پٹی کو برباد کر کے حماس کی قیادت کو دنیا کے جس کونے میں ہو اسے ختم کیا جائے۔ انتہا پسند اسرائیلی وزیر نے موساد کی انٹیلیجنس سروس سے حماس کے رہنماؤں کو قتل کرنے اور غزہ کی پٹی کو مکمل طور پر تباہ کرنے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے ایکس پلیٹ فارم پر شائع کی گئی متعدد پوسٹوں میں کہا کہ موساد کو وہ کام کرنا چاہیے جس کی اسے تربیت دی گئی ہے، یعنی حماس کی قیادت کو ختم کرنا۔ دوستوں، ان کا یہ اشتعال انگیز بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا۔ اسرائیلی میڈیا نے جمعرات کی شام جنگی کونسل کو مذاکراتی ٹیم، جس میں موساد، شین بیت اور فوج شامل ہیں، ان کی طرف سے پیش کردہ اسرائیلی اقدام کی تفصیلات کا انکشاف کیا۔ اس اقدام میں حماس کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے کے حوالے سے تجاویز شامل کی گئیں۔ تو ناظرین، امریکہ ایسے لوگوں کو حمایت بھی کر رہا ہے، جبکہ اسرائیل خود بھی بار بار بتا رہا ہے کہ وہ مذاکرات کی طرف جا رہا ہے، لیکن بیک وقت جنگ کی تیاریوں سے لے کر حملوں تک سب کچھ جاری و ساری ہے۔ اللہ تعالیٰ فلسطین پر اپنا رحم فرمائے، آمین۔